الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ایک دعا اور التجا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سکھلایا، سمجھایا، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو بندہ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، نیکی اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ سے یہ دعا ہے میرے پیارے بھتیجے محترم حافظ حسان الہی حافظہ اللہ، انہوں نے جو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سنائی قیام اللیل میں، اور جن ساتھیوں نے اس تلاوت کو سنا یا جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو قیام اللیل میں سنا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں یوں قبول و منظور فرمائے کہ ہمارے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے. اللہ ان کا قرآن کریم کی تلاوت کو سنانا، آپ ساتھیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں یوں قبول و منظور فرمائے کہ دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب بنا دے. حضرات محترم، قرآن کریم کے حوالہ سے چند ایک باتیں تھوڑا سا عام موضوعات سے ہٹ کے آج انشاءاللہ والعزیز آپ سے کرنی ہے. کوشش یہ ہوگی مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو حق سچ بات کہنے سننے کو ملے گی، میں بھی اور آپ بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی کئی خصوصیات کی بنیاد پر دوسری دیگر کتابوں سے ممتاز ہے. ہم یہ جملہ اکثر کہتے سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے. عمومی طور پہ لوگ اس کو معجزہ صرف ان معنوں میں شمار کرتے ہیں کہ قرآن کریم جیسی کوئی دوسری کتاب دنیا میں موجود نہیں، کوئی اس طرح کی کتاب تحریر نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کی کتاب لکھ نہیں سکتا.
اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج بھی موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو کچھ تم کہتے ہو وہ درست ہے، تو جاؤ ساری کائنات کو ساتھ ملا لو، جن و انس کو ساتھ ملا لو، صرف ایک صورت قرآن کریم جیسی بنا کے دکھاؤ تو ہم تمہاری بات کو سچ جائیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت ہی قرآن کریم جیسے۔ لوگ عمومی طور پہ بس اتنا ہی سمجھتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآن کریم صرف اس حوالے سے معجزہ ہے کہ اس جیسی دوسری کوئی کتاب تحریر نہیں ہو سکتی، قرآن کریم جیسی تحریر اور نہیں۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ واقعتاً قرآن کریم جیسی مزید کوئی صورت کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھی بنانا چاہے بنا سکتا نہیں، لیکن معجزے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ اور پھر انشاءاللہ بات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے، یہ کتاب دلوں پر اس انداز سے اثر انداز ہوتی ہے کہ اسے جو سنتے ہیں وہ سمجھے یا نہ سمجھے، دونوں باتیں توجہ کے ساتھ، جو اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ جائیں وہ بھی، جو اس کے اوپر ایمان لے آئیں وہ بھی، اور جو اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھ پا رہے لیکن صرف تلاوت سن رہے ہیں وہ بھی اس کی تلاوت سے اثر انداز ہوئے بغیر رہ سکتے نہیں۔ یہ قرآن سب کے اوپر اثر کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال بتلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب مکہ میں ہمارے حالات تنگ کر دیے گئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ معروف واقعہ، میں نے ذرا اس کو اختصار کے ساتھ تاکہ بات زیادہ سے زیادہ سمٹ بھی جائے اور ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بتلاتی ہیں ہم حبشہ چلے گئے، نجاشی کی دربار میں پہنچے، بہت اچھا ہمسایا، اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑا اچھا برتاؤ کیا، ہمیں آسائشیں دی، آرام دیا، سکون دیا، اطمینان دیا، امان دی، پناہ دی، جو کچھ اس سے بن سکتا۔ بادشاہ تھا، اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ جتنی سہولتیں پرووائڈ کر سکتا اس نے کی۔ مکہ کے مشرکوں اور کافروں کو پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ جا کے بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں، بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، ہم نے تو ان کو یہاں سے بڑا تنگ کر کے نکالا تھا، تو لہٰذا ان کا وہاں پہ بھی ناطقہ بند کیا جائے، ان کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے اور پھر ان کے ساتھ ہم جیسا چاہے سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے 2 سرداروں کو بھیجا نجاشی کے طرف، اور کہتے ہیں مکمل تیار کر کے، بات چیت سمجھا کے، گفتگو سمجھا کے، بات کیا کرنی ہے، معاملہ کیا طے کرنا ہے، اور نجاشی کو تحفتاً اپنی طرف قائل اور مائل کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہدیتاً تحفتاً دے کے بھیجی۔ ماں جی حضرت ام سلمہ بتلاتی ہیں ان چیزوں میں چمڑا بہت زیادہ تھا، اور اس دور کا یہ بڑا مہنگا تحفہ، آپ سے الکوٹ والے ہیں زیادہ بہتر جان، ایک دور تھا چمڑے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، وہ وقت ویلیو نہیں رہی، استعمال کم ہو گیا، لیکن یہ جس دور کی بات چل رہی ہے اس دور میں چمڑا سب سے قیمتی تحفہ، سب کہتے ہیں چمڑے بڑے، انہوں نے چمڑا دے کے بھیجا نجاشی۔ مختصر کرتے ہیں، آئے آگے نجاشی کے دربار میں کہنے لگے جی یہ ہم مکہ سے آپ کے لیے تحفے طائف، اس نے قبول کیے۔ کہا جی ہمارے آنے کا ایک مقصد بھی ہے، ایک وجہ بھی ہے، ہم جس کام کے لیے آپ کے پاس آئے۔ کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہمارے علاقے کے چند افراد ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں آپ کے پاس۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے ادھر انہوں نے بڑا فتنہ برپا کیا تھا، تو کہیں آپ کے ملک میں یہ کوئی طوفان نہ کھڑا کر دیں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی نے ان کی بات کو سنا، اس کے پاس موجود جو سردار تھے انہوں نے ان کی بات کی تائید کی
انہوں نے کہا جی واقعی اگر تو یہ نوجوان جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، تو پھر تو یہ کو مناسب معاملہ معلوم نہیں ہوتا، آپ ان کو ان کے سپرد کر دیں، دے دیں، جو آئے ہیں ان کے حوالے کریں۔ نجاشی بادشاہ تو سیانہ تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، دانا تھا، بنیادی طور پہ مذہباً عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ عیسائی، مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، عیسائی تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں، کوئی میرے پاس آئے، مہمان بن کے آئے، پناہ لینے کے لیے آئے، اور میں کوئی دوسرا شخص آگے مجھ سے ان کا مطالبہ کرے تو میں ان کے سپرد کر دوں، وہ جا کے جیسا مرضی سلوک کرے۔ میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کروں گا، میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، اگر تو وہ بھی یہی بات کہیں جو یہ بات ان کے متعلق کر رہے ہیں تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ مختصر بلایا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے ہم بڑا پریشان ہوئے کہ ہم امن کی سکون کی زندگی بسر، اب کیا کریں گے؟ معاملہ بڑا بگڑتا ہوا نظر آیا۔ ادھر جو قریش کے سردار دو آئے تھے ان کی پوری کوشش یہ تھی کسی طریقے سے یہ نجاشی سے بات چیت نہ کر پائیں توجہ کے ساتھ۔ ان کو ڈر تھا، ان کو وہم تھا اگر نجاشی نے ان کی گفتگو سن لی نا، اس نے ہماری نہیں ماننی پھر ان کی مانے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نجاشی سے، اور چھوڑیں جی، آپ نے کیا ان کی بات چیت سن کے کرنا ہے؟ کہ چند ایک نوجوان، ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ، ہم نے آپ کو تحفے تحائف دیا، ہم بڑا، تو یہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں۔ میں کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کریں، اتنی لمبی چوڑی کو بات نہیں ہے، ختم کریں معاملہ۔ اس نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں، ان کی بات تو سنی جائے گی۔ بلایا گیا جناب جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے بات کرنی ہے نجاشی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نجاشی نے پوچھا جی یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ مرتد ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، اور مجھے خبر ملی ہے آپ نے عیسائیت بھی قبول کوئی نہیں کی۔ خود نجاشی کیا تھا میں نے ابھی بتلایا، کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ کہنے لگا تم لوگ میرے مذہب پہ بھی نہیں ہو، یہ کہتے ہیں تم ان کے مذہب پہ بھی، تو پھر تم کس کے مذہب پہ ہو؟ تم ہو کون؟ کس چیز میں ایمان رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب جعفر بن طیار کھڑے ہوئے، مختصر انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیان کیا، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مبعوث ہوئے، ہم ان کا بچپن بھی جانتے ہیں، ہم ان کی جوانی بھی جانتے ہیں، ہم نے انہیں مکمل دیکھا ہے، آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا، آپ غریبوں یتیموں کا خیال کرنے والے، بیواؤں کی آپ رکھوالی کرنے والے، آپ نے ہمیں سکھلایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہ توڑو، ہمسایوں کا خیال رکھو، لوگوں کے مال و زر پہ نظر نہ رکھو، یہ ساری باتیں سناتے گئے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، ہم بڑے ہی ظلم و زیادہ، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ سمجھایا۔ نجاشی سن رہے ساری باتیں۔ اب حدیث کے روایت کو جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں جب بات چیت مکمل ہو رہی تھی تو نجاشی کے دربار میں چونکہ خود عیسائی تھا تو اس کے جتنے پادری تھے وہ اپنی کتابیں کھول کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، کتابیں صحیفے جو ان کے پاس تھے نا وہ اپنی کتابیں سامنے کھول کے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جی ہم بتلائیں گے ان کا مذہب ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کا نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نجاشی نے ایک عجیب سوال، یہ ہمارا اصل موضوع ہے، نجاشی نے ان سے ایک سوال کیا، کہا مجھے ایک بات بتلاؤ، جس پیغمبر کا تم بتلا رہے ہو، جس پیغمبر کا تذکرہ کر، کیا ان کے اوپر کوئی وحی بھی نازل ہوئی ہے، کوئی چیز اتری ہے، کوئی کتاب اتری ہے؟ کہا جی بالکل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل۔ کہا تمہیں اس کا کوئی حصہ یاد ہے؟ کہا جی بالکل یاد ہے۔ کہا پھر مجھے وہ حصہ سناؤ، یہ اصل موضوع ہے۔ کہنے لگا مجھے وہ سناؤ تو صحیح، تمہارے پیغمبر پہ کیا اترا ہے؟ جناب جعفر بن طیار کھڑے ہوئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ پتہ کیا بیان کرتی ہیں؟ کہتی ہیں جعفر بن طیار نے جب تلاوت شروع کی ہماری نگاہ نجاشی کی طرف پڑی تو نجاشی کا سر جھکا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی داڑھی گیلی ہو چکی تھی. اتنا رویا. ایمان رکھتا تھا قرآن پہ. بولیں آپ میری باتوں کا جواب دیں گے تو میں بات کروں گا ورنہ میں چلا جاؤں. ایمان رکھتا تھا قرآن پہ؟ نہیں. عیسائی تھا. جناب جعفر کے منہ سے پہلی دفعہ قرآن سن رہا ہے اور کہتے ہیں اتنا رویا کہ آنکھیں تر ہوتی اس کی داڑھی بھیگنا شروع ہو گئی. کہتی ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا, ہم نے نجاشی سے ہماری نگاہ ہٹی تو جو اس کے ارد گرد عیسائیوں کے پادری بیٹھے تھے نا, عیسائیوں کے پادری بیٹھے تھے, ہم نے ان کی طرف دیکھا. اللہ کی قسم وہ اتنا رو رہے تھے کہ ان کے سامنے پڑے ہوئے صحیفے گیلے ہو چکے تھے. قرآن پہ کیا ایمان رکھتے تھے؟ نہیں, قرآن کو مانتے نہیں تھے. یہ قرآن کی تاثیر تھی, یہ قرآن کا ایک اللہ کی طرف سے یہ معجزہ. ایمان نہیں رکھ, قرآن کی تلاوت کو برداشت نہیں کرو. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب وہ سرداروں نے یہ منظر دیکھا نا تو انہوں نے کہا ہو اور یہی چیز تو ہم چاہتے تھے, اسی چیز سے تو ہم بچنا چاہتے. ہم چاہتے تھے یہ سنا نہ پائیں, اپنی بات نہ کر پائیں. ہمیں پتا تھا انہوں نے قرآن سنا دیا نا تو مسئلہ سارا الٹ ہو جانا ہے. ہماری بات نکلے اور کہنے لگے کل ہم ایک ایسی بات کریں گے کہ نجاشی ان کو معاذ اللہ سے دھکے دے کے اپنے دربار سے نکالے گا. آپس میں گفتگو وہ دونوں کرنے لگے. کہنے لگے اچھا آج تو انہوں نے نجاشی کو اپنے ساتھ کر لیا, ملا لیا ہے, کل ہم ایسی بات بتلائیں گے نجاشی کو کہ نجاشی پھر نہیں ان کو چھوڑنے لگا, پھر تو ان کا برا حشر کرے گا. حدیث میں بڑے بڑے سخت الفاظ ملتے ہیں, دھکے دے گا, ان کا ایک حدیث کے لفظ ہے ان کو جڑ سے کاٹ دے گا, ان کا کلا کم کر دے گا. اچھا وہ کیا؟ کہنے لگے جی کل دیکھتے ہیں, کل دربار لگے گا تو پھر بتائیں. آئے دربار دوبارہ لگا. کہا نجاشی سے تمہیں پتہ ہے کل تک تو جو باتیں ہوئی تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو, ساری باتیں ٹھیک ہوئی جیسے بھی ہوئی جو بھی ہوا, لیکن تم عیسائی ہو, عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کا حصہ ہیں. وہ اللہ کی ذات, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ, وہ عقیدہ تثلیث ان کا جو ہے کہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں. اللہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, جبرائیل امین, اللہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام, یا پھر ان کا بیٹا مانتے ہیں اور تب بھی اللہ مانتے ہیں. کہنے لگے جی تمہارا عقیدہ تو یہ ہے, تو ذرا ان مسلمانوں سے کبھی پوچھیں ان کا عقیدہ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان آپس میں مشاورت کرنے لگے. یہ سوال انہوں نے بڑا عجیب کیا ہے. بادشاہ ہے, اب اگر بادشاہ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہم بات کریں تو بادشاہ نے کہنا اچھا تو میرے والا دین ہی نہیں ہے, تم میرے دین کی مخالفت کر رہے ہو, تم میرے عقیدے کی مخالفت, پھر تو بات بگڑے گی. اور حق بات بیان نہ کریں تو یہ بھی غلط ہے. ہمارا نظریہ عقیدہ تو یہ ہے وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہے, بیٹے نہیں, حصہ نہیں. اب کیا کریں؟ جناب جعفر بن طیار کہنے لگے آج بھی گفتگو میں کروں گا اور میں نے باز نہیں آنا, میں نے جو حق سچ بات ہے وہ سنا کے رہنی. کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بادشاہ نے جب سوال کیا تو جناب جعفر بن طیار پھر کھڑے ہوئے. یہی سورہ مریم. حسان بیٹا کدھر ہے؟ 16واں سپارہ سنایا یہاں پہ. اللہ اکبر. پڑھنا شروع کیا
سورہ مریم کا دوسرا رکوع. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ اکبر. سورہ مریم کا دوسرا رکوع تلاوت کرنا شروع کیا. اب کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ نجاشی جو ایمان اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کی ذات کا حصہ اور اللہ ہی ہیں. اب اس میں آیات ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. وہ ایمان رکھتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات کا حصہ. یہ کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ. قرآن کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ نہیں، میں اللہ کے جسم کا حصہ نہیں، میں اللہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ نے دین کے احکام میری طرف نازل کیے. کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، نجاشی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا. اس نے نا زمین کے اوپر سے ایک تنکا اٹھایا. توجہ کے ساتھ، ہے عیسائی، ایمان والا نہیں تھا، تب تک مسلمان بولے نہیں. زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم جو کچھ جناب عیسیٰ کے متعلق بیان کر رہے ہو اس میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے، حقیقت یہی ہے دین. کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے ارد گرد جو اس کے سردار بیٹھ، اب وہ سارے عیسائی تھے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا حصہ. کہتے ہیں ان کے نرخروں سے غصے سے جس طرح بندہ پھنکار تھا نا، ایسے ان کے نرخروں سے ہم نے آوازیں سنی، اتنے غصے میں آئے. نجاشی ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا تم جتنا غصہ، یہ روایت کے الفاظ، تم جتنا غصہ کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہاری میرے سامنے، میں بادشاہ ہوں، تمہاری میرے سامنے کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں. میں جب بادشاہ بنا تھا تو اللہ نے بنایا تھا، تم نے مجھے بادشاہ نہیں بنایا. یہ بات اچھی طرح دماغوں میں فٹ کر لو، بٹھا لو. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ مجھے اپنے تحفے تحائف دے کے، رشوت دے کے مجھے حق سے بٹکا لیں گے، ظلم زیادتی پہ مجبور کر لیں گے. نکالو ان کے سارے تحفے اور ان کو واپس کرو اور ان کو دھکے دے کے میرے دربار سے جو تحفے لے کے آئے تھے، جو ان مسلمانوں کو لینے کے لیے، ان کو دھکے دے کے نکال دو. میں کوئی ایسی رشوت قبول نہیں کرتا جو مجھے حق کے خلاف کر دے، میں نہیں لے سکتا. یہ قرآن تھا، یہ قرآن. حضرات محترم، ہے وقت سننے کے لیے ہے نا طاقت ماشاء. میں آپ کو بتلاتا ہوں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، عرصہ حیات تنگ کیا گیا کفار کی طرف سے،
بڑا تذکرہ ملتا ہے، ایک لمبا چیپٹر کھل جائے گا، ہم نہیں چھیڑتے۔ ان کے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ کیا گیا، بہت زیادہ مارا گیا، بہت زیادہ پیٹا گیا۔ قریش کے سرداروں میں سے سردار تھا اور ان کی بڑی شہرت، بڑی نیک نامی ان کی معروف تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ ابو بکر لوگوں کے سامنے ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہ کی، ہم ہیں ہی کتنے اور ہماری حیثیت وقت نہیں ہے، خاموش رہیں، چھپ کے عبادت کر لیں۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہیں آتا، دین حق ہے، اسلام سچ ہے، تو پھر چھپ کے کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے میں علل اعلان رب کی بندگی کروں، میں علل اعلان رب کی عبادت کروں، میں علل اعلان توحید کا اظہار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہیں، اصرار کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دے دیں۔ اچھا جی، اجازت دے دی گئی۔ گئے بیت اللہ میں، وہاں جا کے علل اعلان کہنے لگے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی ذات پہ توحید کا اعلان کرتا ہوں، میں یہ جتنے تم بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا، میں ان میں سے کسی کو نہیں مان، نکلتے ہو سارے، میں ان کو کسی کو نہیں تسلیم کرتا۔ اور وہاں پہ اللہ اکبر، نماز، میری طرف متوجہ ہو جائیں، چھوڑ دیں، نماز شروع کر دی۔ کافر مشرک اپڑے غزو غضب میں آئے، یہ کون؟ اور آ کے علل اعلان ہمارے بتوں کو، ہمارے بیت اللہ کے اوپر قبضہ تو ان کا تھا، ہمارے بتوں کو یہ برا بلا بھی کہہ رہا ہے اور اپنی عبادت کا اظہار بھی کر رہا ہے، یہ تو بڑا نامناسب ہے۔ مارنا پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا، بے ہوش ہو کے گر گئے، یہ بے ہوش ہو کے زخموں سے چور ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے کچھ ساتھی قبیلہ کے افراد وہاں پہ پہنچے، انہوں نے چھڑایا، بچایا، اٹھا کے گھر لائے۔ اب ان کی والدہ وہ مسلمان نہیں، ماں جی روتی جاتی ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھی، بعد ازاں ہوئی، روتی جاتی تھی اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھتی جاتی تھی، پٹیاں خون صاف کرتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے ساتھ ہی ماں لپکی، بیٹا کچھ چاہیے، پانی پلاؤ، کچھ؟ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بتلاؤ میرے ساتھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ خیریت سے ہے؟ ماں کا کہنے لگی اپنی حالت دیکھی ہے، اپنا معاملہ دیکھیں، تمہاری کنڈیشن، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی پوچھ رہے ہو، وہ ایمان نہیں تھی نہ رکھتی۔ کہا آپ کو نہیں پتا، جو سکون آپ مجھے پٹیوں میں دینا چاہ رہی ہیں نا، مرہم اور دوائیاں، اللہ کی قسم وہ سکون جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت میں ملے گا، اور سکون نہیں مل سکتا۔ یہ پٹیاں نہیں سکون دیتی۔ مجھے بتلاؤ، اگر مجھے سکون دینا ہے نا تو مجھے بتلاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں سمجھ گئی بیٹی کی کیفیت، کہا وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے، امن سے ہے، ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا۔ کہا اللہ اکبر، میں اب مطمئن ہوں، مجھے اب درد محسوس نہیں ہوتا۔ خیر، مختصر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرد جذبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا نہیں، آج کے بعد اب تم نے یہ دوبارہ کام نہیں کرنا۔ کافروں کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کا یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہم نے جائز کرا، آپ ہمارا علاقہ چھوڑیں۔ قریش کے سردار تھے، کہنے لگے جی آپ ہمارا علاقہ چھوڑیں، یہاں سے چلے جائیں، ہم نے آپ کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں درج ہے، یہ اپنے گھر سے نکلے، بڑے پریشان تھے کہ میں اب کہاں پہ جاؤں، یہاں وہاں ٹہلتے پھر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کس طرف جاؤں، علاقے والے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے علاقہ بدر ہو جائے، علاقہ چھوڑ دیں، تو میں کہاں پہ جاؤں، کس جگہ کا؟ ابھی اس طرح ٹہل رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو دغنا، یہ کافروں کا، قریش کا ایک سردار تھا، گزرتے ہوئے اس کی نگاہ پڑی، کہا ابو بکر کیا بات ہے، پریشان سے لگ رہے ہو، کیفیت بھی عجیب ہے، حالت بھی عجیب ہے، کن الجھنوں میں ہو، کن ٹینشن میں ہو؟ بتلایا کہ میرے علاقے والوں نے اس طرح مجھے فیصلہ کیا اور سنا دیا کہ جی آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں۔ ابو دغنا وہ سردار کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے،
آپ اللہ اکبر وہی الفاظ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہے تھے، وہی الفاظ صحیح حدیث کی کتابوں میں ابو دغنا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی آپ کیسے علاقہ چھوڑ، آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ ہمیں ہمسائیگی کے بارے میں حکم دیتے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مشکلوں بے قصور، آپ تو سہارا بننے والے، آپ کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہ آپ نکلیں گے نہ آپ کو کوئی نکالے گا، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو نکالتا ہے۔ اچھا، قریش میں ایک رول اصول ہوتا تھا، بلکہ پورے عرب میں ایک اصول ہوتا تھا، اگر کوئی شخص کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو پھر دوسرا کوئی فرد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اگر وہ نقصان پہنچاتا تھا تو پورے قبیلے کی جنگ چھڑتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کا جنا ڈاؤن ہے نا، جنا ڈاؤن کا جو سردار ہوتا تھا وہ فیصلہ کر دیتا تھا فلاں بندہ یہ ہماری پناہ میں ہے، اب اگر اس بندے کو کوئی ٹچ بھی کرے گا تو پورا جنا ٹاؤن اس کے خلاف لڑے گا۔ یہ پناہ کا ایک اصول تھا وہاں پہ۔ ابو دغنا کہنے لگا جی میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کوئی بندہ اگر آپ کے متعلق کو بات کرے گا میرا پورا قبیلہ آپ کی حفاظت کرے گا، ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو نکالتا ہے۔ اور لے کے آیا ان کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ کے ساتھ لے کے آ کے قریش کے سرداروں کے پاس اور کافروں کے پاس، کہنے لگا سنو دھیان سے، جناب ابو بکر صدیق کو میں نے پناہ دے دی ہے، خبردار اب تم میں سے کوئی ابو بکر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دے، جس نے دیکھا بھگتے گا ہم سے، لڑائی ابو بکر نہیں لڑے گا، اب آج کے بعد ہم بتائیں گے کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کہہ کے دکھائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پناہ قبول ہوگی، ایک شرط ہے، یہ موضوع کے متعلق بات ہے نا، توجہ، ایک شرط ہے۔ کیا جی؟ کیا شرط ہے؟ کافر کہنے لگے جی ان سے کہ اپنی عبادت اور عبادت کا اظہار اور اپنے دین کا اظہار یہ لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہنے لگے یہ جب اللہ اکبر، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے ہمارے بچے اور ہماری بیویاں وہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف مائل، بچوں اور عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ قدرتی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے، ہمیں شبہ ہے ابو بکر جب قرآن پڑھے گا نا تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں۔ کہا جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، یہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت، مختصر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا ابو دغنا نے جی آپ میرے گھر میں رہے اور گھر کے اندر آپ ایک کمرے میں آپ نماز پڑھ لیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، میں ایسے ہی کروں گا۔ چند دن گزرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ اکبر، اللہ کا شیر، امت میں پہلے نمبر پہ آنے والے، کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا عبادت ہوئی، اندر چھپ کے کمرے میں وہاں پہ؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں مسجد کو صحن کو مسجد بناتا ہوں، جو تمہارے گھر کا صحن ہے نا، تمہارے گھر کی بات ہوئی ہے نا، تو تمہارے گھر کا صحن بھی تمہارے گھر میں شامل ہے، آج کے بعد میں نماز اور قرآن کریم کی تلاوت صحن میں کیا کروں گا۔ اس نے کہا، ابو دغنا نے کہا ٹھیک ہے جی، بات تو یہی ہوئی تھی، گھر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو چاہے کریں تو آپ پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے نماز اور قرآن کریم کی تلاوت ان کے صحن میں شروع کی۔ اللہ اکبر۔ اب روایت کرنے والے بتلاتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہتے نماز شروع کرتے اور نماز بآواز بلند پڑھتے، نماز بآواز بلند اونچی آواز میں پڑھتے۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کرتے، کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، کافروں کے قریش کے بچے اور ان کی خواتین وہ سارے ابو دغنا کے صحن کی دیواروں پہ جمع ہو جاتے اور سارے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کی تلاوت کی کیفیت یہ ہوتی تھی، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا کہ ابو بکر کو نماز کی امامت کروائے تو ماں جی نے کہا تھا وہ بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، ان سے نہیں تلاوت ہوگی، وہ رو پڑیں گے، وہ تو عام قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، تو آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے کیسے ان سے نہیں ہوگا۔
آپ کسی اور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں حکم دو. کہتے ہیں یہ روایت اب کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی کہتی ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تلاوت کر رہے ہوتے، ارد گرد کفار، ان کے بچے، ان کی بیبیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کو سنتے اور ان کو روتا دیکھتے تو خواتین رونا شروع ہو جاتی. ہوتے کافر، ایمان والے نہیں، لیکن تلاوت سن کے چپ نہیں رہا، سارے کافر رونا شروع کر دیتے. یہ قرآن کریم. حضرات محترم بات ذرا مختصر کریں. یہ تو پرانی، کیا آپ کہہ سکتے ہیں 1450 سال پرانی بات ہے نا. آپ کو موجودہ بات بتاؤں، قاری عبد الباسط صاحب مصر کے، سنا ہوا ہے نام، معروف نام ہے قاری عبد الباسط. ایک دفعہ موجود ہوں گے، شاید ابھی بھی ویڈیوز مل جائیں ان کی، نیٹ کے اوپر نکل ہیں کہیں سے. ان کی تلاوت تھی اور عالمی کانفرنس ایک ہو رہی تھی، وہاں پہ سارے شریک تھے. مصر کا اور رشیا کا آپس میں معاملہ تھا، معروف واقعہ ہے. تو ان کا صدر غالباً اس کا نام گورباچوف تھا، جو اس وقت کا سربراہ تھا، صدر تھا. تو جب قاری عبد الباسط نے رحمہ اللہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی نا، تو روسی صدر اس زاروں کتار رونا شروع ہو گیا، روتا جاتا تھا، روتا جاتا. پوچھنے والوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو ایمان ہی نہیں، تم تو اس قرآن کو مانتے نہیں، اور کیا تمہیں عربی زبان کی سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری زبان تو رشین ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تمہاری زبان تو رشین ہے، تم تو عربی زبان کو جان، وہ قرآن پڑھتا ہے، تم روتے ہو، تم کیوں؟ کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں علم. قرآن کی تاثیر دل میں ایسی اترتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ قرآن کریم کا معجزہ. حضرات محترم آخری انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کی بات. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سینوں کی، جسم کی، روحانی جسمانی بیماریوں کی شفا بنا کے، یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ آپ اس کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، آپ اس کو جانتے ہو یا نہ، یہ دل پہ اثر کرتا ہے، یہ دل پہ اتر. کوئی قاری صاحب خوش الحان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا اپنے صحابہ کو، میرے صحابہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کیا کرو، قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو. کیسے؟ اور اس کا کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کے مجھے کہا ابی مجھے قرآن، میری طرف متوجہ، ابی مجھے قرآن کریم کی تلاوت سناؤ. بات کو ذرا سمجھیے گا. کون آیا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابی مجھے قرآن کریم کی تلاوت سناؤ. ابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل آپ پہ ہوا، سناؤں میں؟ اترا تو آپ پہ ہے، پڑھوں میں سناؤں؟ کہا مجھے اللہ نے حکم دیا جا کے ابی سے قرآن کریم کی تلاوت سنو. ابی رونے لگے. کہا اللہ کے پیغمبر کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ابی بن کعب سے قرآن کی تلاوت. کہا بالکل اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ابی بن کعب سے جا کے قرآن کریم کی تلاوت. کہتے ہیں پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت سنائی اور میں پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچا جہاں پہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہم آپ کو ان ساری امتوں کے اوپر گواہ بنا کے اٹھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. کہا ابھی بس کرو، اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں ہے. یہ قرآن، یہ شفا، یہ سینوں پہ اثر کرتا ہے، اس سینوں پہ اترتا ہے. قرآن کریم کو پڑھنے والے قاری صاحب خوبصورت ہوں، آواز پیاری ہو، اللہ کی قسم پیچھے معذرت کے ساتھ میں نے کہا میرا آج ٹاپک عام ٹاپکوں سے ہٹ گیا، پیچھے سمجھ نہ بھی نہ آ رہی ہو، ترجمہ نہ بھی آتا ہو، جی چودھری صاحب ایسا سمجھ نہ بھی نہ آتی ہو کہ قاری صاحب پڑھ کے رہے ہیں، آٹومیٹکلی دل کے اوپر ہوتا ہے اثر. قرآن کہتا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ اکبر. جب قرآن کریم کی تلاوت کو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا، اور یہ عام معاملہ. حضرات محترم
معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو شفا سمجھا نہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو شفا کا تذکرہ کیا. یہ شفا بن کے آیا ہے, یہ تمہارے لیے بیماریوں سے, روحانی جسمانی, یہ ان ساری چیزوں سے شفا بنا کے بھی. ہم نے قرآن کریم سے تعلق واجبی سا رکھا ہے. صرف رمضان کے رمضان کھولتے ہیں, ورک گردانی کرتے ہیں اوپر سے, اور ٹینشن میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, غم میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, یہاں وہاں ٹکرے مارتے ہیں, ادھر ادھر شکوہ شکایت کرتے ہیں. قاری صاحب سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں دعا کر دینا, حضرت صاحب حاجی صاحب کو میرے واسطے دعا کریو, بھائی کو فون, یار بڑی ٹینشن میں ہو, بڑی پریشان. اور نہیں, اللہ کی قسم, اگر ڈپریشن ہو رہا ہے, اگر ٹینشن ہو رہی ہے, اگر انزائٹی ہو رہی ہے, اگر حالات بگڑ رہے ہیں, معاملے خراب ہو رہے ہیں, حال اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کریم سے اپنا تعلق بناؤ. دل پریشان ہوتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور قرآن کریم کھول لیا کرو, قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر, یہ دل کو سکون دے دے گا, یہ دل پہ اطمینان. کس طرح کا اطمینان؟ آخری 2 باتیں اور بات, جلدی تو نہیں نا کوئی, آخری 2 باتیں اور بات ختم. کتنا سکون, کتنا اطمینان. جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات کا وقت تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے نماز شروع کی, نماز پڑھتے ہوئے میں نے سورہ کہف کی, اللہ اکبر, مجھے ایک اور واقعہ بڑا پیارا یاد آ گیا. کہتے ہیں میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, میرے تلاوت کرتے ہوئے, میں جہاں پہ تلاوت کر رہا تھا تو ساتھ ہی میرا گھوڑا, اور روایت کے الفاظ ہیں وہ 2 رسیوں سے تھوڑا سا مضبوط جسم کا تھا, تو میں نے اس کو ڈبل رسی کے ساتھ, جس طرح یہ قربانی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو بیل ذرا تگڑا ہوتا ہے اور وہ ذرا بپھرا ہوتا ہے, اس کو 2 نکیلے ڈالتے ہیں نا, دائیں بائیں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہ. کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو 2 نکیلیں ڈال لی ہوئی تھی, 2 رسیوں کے ساتھ دائیں بائیں اس کو باندھا ہوا تھا. میں سورۃ کہف کی تلاوت میں نے شروع کی تو میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. اب میرا بیٹا یحییٰ پاس سویا ہوا تھا, مجھے خدشہ ہوا کہ یہ اچھل رہا ہے, حالانکہ میں نے اس کو بڑا مضبوطی سے باندھا ہوا ہے, ڈبل رسیاں باندھی, پھر بدک رہا ہے, پھر اچھل رہا ہے. مجھے وہم ہوا کہیں یہ بدکتا ہوا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ کچل دے. میں رک گیا, میں خاموش ہو گیا. مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری آواز کی وجہ سے, جو میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں, شاید اس کی آواز کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر. کہتے میں خاموش ہوا تو بوڑھا سٹل ہو گیا, ساکت ہو گیا, اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا, بدکنا بند. میں نے پھر تلاوت کو کنٹینیو کیا, پھر تلاوت شروع, کہتے ہیں وہ پھر بدکنا شروع ہو گیا. صحیح حدیث, اسید بن حضیر کہتے ہیں پھر بدکنا شروع ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں پھر رک گیا, 3 مرتبہ یہ معاملہ. میں تلاوت شروع کرتا تھا, گھوڑا اچھلنا شروع ہو جاتا, میں تلاوت سٹل روکتا تھا, گھوڑا رک جاتا تھا. کہتے ہیں میں مجبور ہو کے میں نے سلام پھیر دی. جب میں سلام پھیر کے تو میں اپنے بیٹے کے پاس گیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس سے دور کروں, میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا. تو میری اچانک نگاہ آسمان کی طرف پڑی, تو آسمان کے اوپر ایک چھتری تھی جس کے اندر چراغ روشن تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سائبان سا تھا, ایک چھتری سی تھی, اس کے اندر کندیلیں لٹک رہی تھی, چراغ تھے. میں حیران رہ گیا, یہ کیا چیز ہے, کیسا معاملہ. کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں, اور ہوتے 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 میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ نظر سے غائب ہو. میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا. میں نے بتلایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رات یوں معاملہ ہوا, میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی نماز میں, تو میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا, میں رک گیا, سارا معاملہ بیان کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس وجہ سے کہ میرا بیٹا یحییٰ اس کو نقصان نہ پہنچے, میں نے تلاوت ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یحییٰ اسید تم نے تلاوت کو نہیں تھا روکنا, کیوں روکا؟ جس طرح ایک استفہامی انداز ہوتا ہے نا تعصب کا, اسید تلاوت کو کیوں روکا تھا؟ نہیں تھا روکنا. کہ اللہ کے پیغمبر کیا کرتا, میرے بیٹے کو نقصان. کہا اسید نہیں, تلاوت نہیں تھی روکنی. کہا اللہ کے پیغمبر خدشہ تھا, حدیث کے الفاظ, مجھے اپنے بیٹے پہ ترس آ گیا تھا. میں نے کہا یہ نہ ہو میں تلاوت کر رہا ہوں وہ میرے بیٹے کو کچل دے. کہا اسید جانتے ہو وہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کیا تھا؟ فرمایا وہ سکینت, حدیث کے الفاظ, وہ سکینت, سکون اتر رہا تھا فرشتوں کی صورت میں. اللہ کے فرشتے سکون لے کے نازل ہو رہے تھے,
اسید اللہ کی قسم اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے صبح کے دن صبح کے وقت شہر کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے سامنے دیکھتے، وہ جاتے نہ، تمہاری تلاوت سنتے رہتے۔ اگر تم اپنی تلاوت کنٹینیو رکھتے نا، تلاوت کرتے رہتے، شہر کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے جو سکون اطمینان لے کے تمہارے لیے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کوئی بھی قوم کسی بھی مسجد میں اللہ کے کسی بھی گھر میں جمع ہوئے نا، جمع ہم سارے قرآن کریم کی تلاوت کریں، یتدارسون بینہم، قرآن کریم کا درس سنیں، قاری صاحب امامت کروائیں، پیچھے مقتدی نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اترنے والے انعامات، فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین ان کے دلوں پہ سکون اتار دیتے ہیں۔ انزائٹی ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، اللہ کے لیے قرآن کریم کھول لو، قرآن کریم سے تعلق بناؤ، قرآن کریم سے دوستی کرو، قرآن کریم پڑھو، اللہ تمہارے دل پہ سکون اتار دے۔ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے سایوں میں، اپنے پروں میں۔ کتنے فرشتے؟ ایک دوسری روایت میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پر زمین سے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں کو جا چھوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس جو موجود فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے تذکرہ شروع کرتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو زمین کے اوپر قرآن کریم۔ ایک حدیث اور سنا دوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے اہل خانہ ہیں۔ توجہ کے ساتھ، اللہ کے اہل ہیں۔ لکھتے ہیں نا جب شادی کا کارڈ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھتے ہیں بما اہل و عیال، جس کو فیملی کے سمیت بلانا ہو تو کیا لکھتے ہیں؟ بما اہل و عیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں۔ صحابہ حیران، اللہ کے اہل؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، اللہ کا تو کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، اللہ کو تو نہ کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو، اللہ کے اہل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن و اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے خاص دوست ہیں، اللہ کی خاص دوستی ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق بناتے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے؟ اس کی تلاوت کر کے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے؟ اس کو سمجھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے؟ جو قرآن کا مسئلہ آپ کو پتہ چل جائے اس پہ عمل کر کے بنیں گے قرآن کے اہل انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن کے اہل بنیں گے، اللہ کے اہل بنیں گے انشاءاللہ، قرآن کریم سے تعلق بنائیں گے انشاءاللہ، قرآن کریم سے دوستی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے غم اور پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ دعا کر لیں جی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے مابین جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ یہ ایمان اور یقین ہے شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، جن کو لا علاج قرار دیا جا چکا ہو ان کو بھی آپ نے شفا دینی ہے، جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہو شفا آپ ہی دے سکتے۔ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہ روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، پوشیدہ بیماریاں،
جو بیماری ہے اللہ سب بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے۔ اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما، سارے غم دکھ درد تکالیف دور فرما دیجیے، رحمت والے خیر والے عافیت والے برکت والے معاملے فرما دیجیے۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیجیے۔ اللہ اپنے رحم والا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ جو جائز خواہشات نیک تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے۔ اللہ جو اولاد چاہتے ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں نیک صالح نرینہ بیٹے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے اپنی جناب سے فراخ حلال آسانی والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی جناب سے آسانی فراخی والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ حلال رزق عطا فرما دیجیے، بے شمار عطا فرما دیجیے۔ اللہ غنی فرما دیجیے، اللہ غنی اور بے نیاز فرما، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیازی عطا فرما دیجیے، دنیا اور دنیا والوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ جو بہنوں بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے الہی ان کے رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجیے۔ اللہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ہی معاملے سدھار سکتے ہیں۔ اللہ جو رشتے چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجیے، بہترین ہمسر پیدا فرما دیجیے۔ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ آسانیوں والے معاملے فرما دیجیے، رحمت والے معاملے فرما دیجیے۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں بیاہ کے پریشان ہیں خاوندوں کے ظلم و ستم سے، سسرالیوں کے ظلم و ستم سے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے، اللہ آبادی والا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہر قسم کی پریشانی دور فرما دیجیے، آپس میں پیار محبت انسیت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما دیجیے، خیر فرما دیجیے، رحمت والا معاملہ فرما۔ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں اللہ انہیں امن سکون چین اطمینان عافیت والی صحت تندرستی تونگری والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے سینے کا نور بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ اللہ ان کے لیے قرآن کی منزل کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین والا بنا دیجیے، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ہمارے ماں باپ اگر فوت ہو چکے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ جتنے بھی اعزاء و اقربا رشتہ دار دنیا سے جا چکے، جتنے مواحد مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، سب کے درجات بلند فرما دیجیے، رحمت والا معاملہ عافیت والا معاملہ خیر والا معاملہ فرما دیجیے۔ کل قیامت کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جگہ عطا فرما دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیجیے، اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما دیجیے۔ اللہ حسان بیٹے کو دین و دنیا کا بہترین عالم عامل مبلغ بنا دیجیے۔ اللہ قرآن کریم کی منزل کو اس کے لیے آسان بنا دیجیے۔ اللہ جتنے لوگ نمازوں میں شریک ہوتے رہے، تراویح میں شریک ہوتے رہے، اللہ سب کی تراویحوں کو سب کے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ اللہ اس گھر کی رونق کو دوبالا فرما دیجیے۔ جتنے لوگ اس مسجد کے خیر خواہ ہیں اللہ آپ ان کے خیر خواہ بن جائیے، جو اس مسجد کی آبادی چاہتے ہیں اللہ آپ ان کے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے کسی بھی گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے کسی بھی گھر کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ آپ ان کا خیال رکھیے۔ اللہ اپنے گھروں کی لیے کوشش محنت کرنے والوں کی اللہ محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، دنیا و آخرت میں ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان گھروں کو تا قیامت آباد فرما دیجیے، ان گھروں کو خیر کا مرکز بنا دیجیے، ان کو خیر کا منبع بنا دیجیے۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ جو دعائیں دل میں موجود ہیں زبان پہ نہیں آ سکتی یا ذکر نہیں کر سکتے بھول جاتے ہیں اللہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی قلوب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔